الہی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبۃ الشعبانیہ شہر رمضان اول رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ اجابہ والعتق من النار۔ عزیزان گرامی قدر معزز اور محترم ناظرین کرام، مسلسل رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے جو خداوند عالم کی طرف سے انعامات اور تحفے مومنین کے لیے پیش کیے گئے ہیں، ایک کے بعد دیگرے ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کے بعد جو جزا دی جا رہی ہے وہ جزا کتنے طریقے کی ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز، اللہ نے جہاں پر قرآن مجید میں بہت سی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنتوں کا تذکرہ کیا اور جنت میں مدارج کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ نے دوزخ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یعنی یہ بات حتمی ہے کہ دونوں پہلو پایا جا رہا ہے ہماری زندگی میں، نیک اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی ہیں۔ تو کچھ ایسے حقوق ہیں جس کو حقوق خدا بھی کہا جاتا ہے، حقوق الناس بھی کہا جاتا ہے، جو اس مستقل موضوع ہے، کبھی کسی موقع پر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ابھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں کون سی ہیں جو بعض روایات میں اور بعض واقعات سے بھی بات ثابت ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہان کبیرہ کی بنا پر کچھ دن کے لیے دوزخ میں رکھے جائیں گے۔ فرض کریں خدا ہم سب کو اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ خداوند عالم نے خود اپنی رحمت کاملہ اور اپنی رحمت واسعہ کی بنیاد پر بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں بروئے کار لا کر اور عمل کر کے اس عظیم عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہم دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور رخصت چاہیں گے۔ سب سے اہم چیز ہمارے ہاں وہ کلمہ توحید ہے، جس کے اوپر معرفت کا باب واہ ہوتا ہے، اور دین کی اساس، دین کی بنیاد کلمہ توحید ہے۔ خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جو موجود ہے، کلمہ توحید یہ قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ یہ سلسلہ ذہب کی روایت حدیث مبارکہ ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ قول خدا بھی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے بھی فرمایا، قول لا الہ الا اللہ ثمن الجنہ، کہ لا الہ الا اللہ کہنا جنت کی قیمت ہے۔ عزیزان گرامی، جتنا ممکن ہو اس کا ورد کیا جائے، اس لیے کہ یہ کلمہ توحید انسان کو عذاب سے محفوظ رکھنے کا سبب بنتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے لا تعداد مرتبہ اس کلمے کو دہرایا بھی ہے اور دہراتے بھی ہیں، اور کوشش بھی کرنا چاہیے اس کو دہراتے رہیں، اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ خداوند عالم کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کی توحید اور اس کی وحدت کا اقرار کرنا اور اعلان کرنا، یہ اس کی دی ہوئی توفیق پر موقوف ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل کروں گا، اس کے ضمن میں دونوں باتیں پیش کر کے بات تمام کریں گے کہ پیغمبر اسلام نے جناب جبرائیل سے دوزخ کے صفات کے متعلق سوال کیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوزخ کے صفات بیان کرتے کرتے، تمام طبقات کا تذکرہ کرتے کرتے جب پہلے طبقے پر آئے تو جناب جبرائیل خاموش ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، جبرائیل تم امین کیوں خاموش ہو گئے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ پہلا طبقہ اللہ کے عذاب میں سے سب سے آسان تر طبقہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا، اس میں کون ہوگا؟ جناب جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس میں آپ کے امتی ہوں گے۔ یہ جملہ جب پیغمبر اسلام نے سنا تو آپ گریہ کرنے لگے۔ روایت کے جملے ہیں کہ آپ 3 دن تک مسلسل گریہ کرتے رہے۔ ایک دن جناب سیدہ معصومہ کونین سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور سبب گریہ پوچھا، بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے سارا واقعہ بیان کیا۔ جناب سیدہ نے پوچھا، بابا آپ نے کیفیت عذاب کے متعلق جناب جبرائیل سے سوال کیا تھا؟
کہاں بیٹا میں نے کیفیت عذاب کے متعلق سوال کیا تھا. اس وقت جبرائیل نے کہا کہ مردوں کو ان کے بالوں کے ساتھ اور عورتوں کو ان کے گھیسوؤں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا فرشتہ دوزخ میں لے جائے گا. اور جب ان لوگوں کو دوزخ میں لے جایا جائے گا اور داخل کر دیا جائے گا تو یہ چیخ کے ایک آواز دیں گے. اس آواز میں ایک نعرہ ہوگا اور نعرہ یہ ہوگا لا الہ الا اللہ. جیسے ہی لا الہ الا اللہ کلمہ اپنی زبان پر جاری کریں گے جہنم کی آواز جو ہے وہ آگ خاموش ہو جائے گی اور ان سے دور ہو جائے گی. داروغ جہنم بار بار کوشش کرے گا کہ انہیں دوبارہ سزا دی جائے لیکن آگ سے آواز آئے گی کہ اب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد اپنی زبان پر کیا ہے، جاری کیا ہے، لہذا بھی آگ انہیں نہیں جلائے گی. جیسے ہی یہ کلمہ ادا کریں گے اور آگ کی آواز مکمل ہوگی فوراً خداوند عالم رحیم و کریم کی آواز آئے کہ اے آگ ان کے پیشانے ان کے چہروں کو نہیں جلانا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے سامنے سجدہ کیا ہے، ہماری توحید کا اعلان کیا ہے اور اپنے سجدے کے ذریعے اپنے ہماری وحدت کا اعلان کیا، لہذا ان کے چہروں کو نہیں جلانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور اس کے توحید کا اعلان کرنا جہنم کی آگ کو خاموش کرتا ہے. دوسرا سبب اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں کو بھی نہیں جلانا، ان کے اندرونی جسم کو بھی نہیں جلانا. کیوں؟ کہ اس لیے انہوں نے رمضان المبارک کی شدت کی دھوپ کو برداشت کرتے ہوئے، پیاس کو برداشت کرتے ہوئے ہماری راہ میں رمضان المبارک کی پیاس کو برداشت کیا، شدت کو برداشت کیا. لہذا میں گوارا نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے رمضان المبارک میں اور روزے رکھے ہیں ان کو بھی تم جلاؤ. تو جہنم کی آگ انہیں نہیں جلائے گی. عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد داروغ جہنم کو یہ حکم ہوگا کہ تم جہنم کا پردہ ہٹاؤ اور جناب جبرائیل سے آواز دی جائے گی جاؤ ان اہل جہنم سے جو یہ رکھے گئے ہیں اس قسم کے افراد ان کے احوال پرسی کرو. جناب جبرائیل کو ان کی خوبصورت شکل میں جو اصل شکل میں جناب جبرائیل ہیں ان کو ان کی شکل جو پیش کیا جائے گا تو یہ امتی پیغمبر پوچھیں گے آخر آپ کون ہیں جو اس وجیح شکل میں آئے ہیں. جناب جبرائیل نے کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں، میں وہی فرشتہ ہوں کہ مجھے کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ میں پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں قرآن مجید کی آیتیں لے کر کے نازل ہوں، میں وحی کا فرشتہ ہوں. یہ سن کر امت پیغمبر آواز دے گی جب تم وحی الہی کے پیغمبر ہو اور پیغمبر کی بارگاہ میں رسول بن کر کے جاتے تھے تو جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور حضرت کو سلام پہنچا کے کہو کہ آپ کی امتی عذاب میں مبتلا ہیں اور دوزخ میں ہیں. جب جناب جبرائیل آئیں گے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ان امتیوں کے بارے میں خبر دیں گے، اس وقت پیغمبر اسلام سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے خداوند عالم کی بارگاہ میں سوال کریں گے کہ پروردگار ان کو آزاد کر دے. تو یہ دو کلمات ایسے رہے، دو چیزیں، ایک رمضان المبارک کا روزہ، دوسرے کلمہ لا الہ الا اللہ جو ان جہنمیوں کو آزادی کا سبب بنے گی. عزیزان گرامی، جب ان کو آزادی کا پروانہ دیا جائے گا تو ان کی پیشانی پر تحریر لکھی جائے گی اتقاء الرحمن من النار، یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں، یہ رحمان پروردگار کے آزاد کردہ ہیں، جہنم سے آزاد کردہ ہیں. جب ان کی پیشانی پہ یہ تحریر آئے گی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اہل جنت دیکھیں گے تو ان کی پیشانی پہ تحریر کو دیکھیں گے تو لوگوں سے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو، یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو جہنم کی آزادی سے پروانہ دیا گیا، ان کو آزاد کر کے جنت میں لایا گیا ہے. اس وقت یہ اہل جہنم جو ادھر جنت میں آئے ہیں یہ آواز دیں گے پروردگار میری اس پیشانی پر ابھرنے والی تحریر کو مٹا دے تاکہ میری شناخت نہ ہونے پائے. تو اس وقت اللہ ان کی جو ہے دعاؤں کو قبول کرے گا اور ان کے پیشانی پر اتقاء الرحمن من النار کی جو تحریر ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور یہ سند دی جائے گی کہ تم اب یہیں رہو گے. عزیزان گرامی، رمضان مبارک کا روزہ اور رمضان میں اور زندگی کے تمام مراحل میں کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کیسے دو اسباب ہیں جو انسان کو جہنم سے آزادی کا سبب بنتے ہیں.